جبکہ پولیس تھانہ سیکریٹریٹ نے سنتھیا ریچی کے الزامات رد کر کے الزامات بدنیتی کی بنیاد پر قرار دے دیے ہیں۔ پولیس تفتیش نے سینیٹر رحمان ملک کو الزامات سے بری الزمہ قرار دے دیا ہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق سنتھیا ریچی کے پاس کسی قسم کا ثبوت نہیں، درخواست ناقابل کارروائی ہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق سنتھیا ریچی نہ درخواست میں اور نہ پیشی پر الزامات ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت پیش کر سکی ہیں۔ پولیس رپورٹ کے مطابق دھمکیوں کے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے سنتھیا ریچی نے فون نمبر، تاریخ اور دھمکی کا وقت نہیں بتایا ہے۔ سنتھیا ریچی کسی بھی فون کرندہ کا نام اور دھمکی کی نوعیت نہیں بتا سکی ہیں۔ پولیس رپورٹ کے مطابق سنتھیا ریچی، یوسف رضا گیلانی اور سینیٹر رحمان ملک کے خلاف الزامات کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، ریکارڈ چیک کرنے پر پایا گیا واقعے کی بابت نہ اس وقت تھانے میں کوئی درخواست نہیں دی گئی ہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق ریکارڈ چیک کرنے پر پایا گیا کہ اس وقت متعلقہ ایمبیسی کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں دی گئی ہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق سنتھیا ریچی نے پولیس یا کسی دیگر فورم پر تحریری بازبانی شکایات درج نہیں کروائی ہیں۔ سنتھیا ریچی کے پاس کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ یا MLR نہیں موجود ہے۔ سنتھیا ریچی کی درخواست نہایت مشکوک اور بدنیتی پر مبنی ہے اور ناقابل کارروائی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اینکر پرسن موجود ہے منصور اعظم قاضی صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ منصور، آپ کیسے دیکھتے ہیں جبکہ پولیس کی جانب سے بھی یہ رپورٹ سامنے آ گئی ہے اور رپورٹ کو سنتھیا ریچی کو بدنیتی اور ناقابل کارروائی قرار دے دیا گیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ آپ کو یاد ہوگا جس وقت یہ نیوز ہم لوگوں نے بریک کی تھی کیپٹل ٹی وی میں، تو اس وقت بھی میرے جو کامنٹس تھے اس کو لے کر وہ یہ تھے کہ شی از اے شیڈی کریکٹر اینڈ نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ، اور میرا آج بھی وہی ویو پوائنٹ ہے کہ اب جب پولیس نے اس کو انیشیلی انویسٹیگیٹ کیا ہے چیزوں کو، اور جو ڈاٹا انہوں نے پرووائڈ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، جس طرح بھی ہے، اس کے اوپر یہ چیز بڑی کلیئر ہوئی ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہی ہیں، جو کچھ کلیمز وہ کر رہی ہیں، جس طرح کی وہ ایلیگیشنز لگا رہی ہیں، ان کو پروف کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تب بھی یہی بات تھی کہ آج سے 10 سال پہلے کا یہ واقعہ بیان کر رہی ہیں، اور جس کی I don't know کہ for what reason 10 سال کے بعد آپ اس طرح کی کوئی کہانی پورے پاکستان کو اور پورے میڈیا کو سنا رہے ہو۔ یہ بالکل نیوز جو ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا نے اٹھائی، انٹرنیشنل میڈیا نے اس کے اوپر پاکستان کا بہت کرٹیسزم کیا، لیکن مین پوائنٹ آف کنسرن جو اس وقت بھی تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے پاکستان کی انسٹیٹیوشنز کو، آپ نے ایوان صدر کو، آپ نے وزیر اعظم ہاؤس کو، آپ نے منسٹری فار انٹیریئر، اور اس میں بیٹھنے والے دا ہائیسٹ لیول آف دا پیپل اوور دیئر، آپ نے ان کو نام لے کر نامزد کیا ہے کہ جی ان لوگوں نے میرے ساتھ اس طرح کی واٹ ایور، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیلز، یہ چیزیں مینشن کی، اور اس وقت بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور اس کو ہر لیول پر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ اگر اس خاتون کا کوئی بھی ویسٹرن انٹرسٹ ہے دیٹ نیڈس ٹو بی پبلک، لوگوں کو پتا چلے کیا ہو رہا ہے، اور آئیدر ویز اگر کسی اور کا اس کے اندر، اس نے جس طرح رحمان ملک صاحب کا نام لیا تھا اور باقیوں کے نام لیے تھے، گیلانی صاحب کا نام لیا تھا، شہاب صاحب کا، تو دے آلسو نیڈ ٹو بی انویسٹیگیٹڈ آن دس۔ لیکن اگر ابھی جو پولیس نے انیشیل انویسٹیگیشن کی ہے، یا ان کے پاس جب یہ FIR کی لی گئی ہے آل دیٹ، اور کوئی ایسی چیز پرووائڈ نہیں کر سکی، تو یہ آبویسلی اس تمام سٹانس کو بالکل انڈورس کرتی ہیں کہ شی از اے شیڈی کریکٹر اور نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ ہر سیلف، کہ کیا وجہ ہے، کہاں سے یہ ساری چیزیں ایک دم ٹریگر ہوتی ہیں اور اٹھ کے پاکستان میں آئیں، پاکستان میں آتی یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کو اس طرح ہانٹ کرنے لگ گئیں، اور ایک دم ان کو ان کے نام کو ٹو بی ویری آنیسٹ پلیوٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ So this is something very important and very serious. پولیس نے تو جو ایک انویسٹیگیشن کی ہے انہوں نے بتا دیا۔ بالکل منصور صاحب، جیسا کہ 10 سال کے بعد یہ ان کو یاد آیا، اور اس کے بعد جبکہ پولیس کی جانب سے بھی اب سامنے آ چکا ہے کہ کوئی بھی جو ہے انہیں الزامات جو لگائے گئے ہیں کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا ہے، کوئی بھی ثبوت وہ پیش نہیں کر سکی ہیں، تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ کو سنتھیا ریچی کا اس طرح کا پروپیگنڈا کرنا یقیناً پاکستان کے امیج کو خراب کرنے کی بھی یہ کوشش کی گئی ہے؟ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں کوئی تھرڈ پارٹی انوالو ہے؟ دیکھیں، جب بھی ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے اس میں ہمیشہ
جو گین کرتا ہے وہ کوئی تھرڈ پارٹی ضرور ہوتی ہے. اس ساری سچویشن کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ کہاں سے ساری چیزیں ٹریگر ہوئی. میرا ہمیشہ سے ایک بڑا اس پہ کنسرن رہا ہے کہ 10 سال پہلے جب یہی ہم نے اپنے پروگرام میں پورے اس کے اوپر بات بھی کی تھی, اور اس کے بعد ہمارے ہی پروگرامز میں اور کیپٹل نیوز کی ہی نیوز کے اوپر سنتھیا ریچی نے پھر ٹویٹس بھی کیے تھے. میرا آج بھی وہی پوائنٹ ہے کہ سنتھیا ریچی کی جو چیزیں شی از کلیمنگ وہ آج کیوں ہو رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی تو 5 سال بعد حکومت سے چلی گئی تھی اور وہ اپوزیشن میں چلی گئی تھی. سو اگر آپ اس وقت, اور سنتھیا ریچی جیسی خاتون جو پہلے آئی اس کو 2 سال کی ایکسٹینشن ملی, وزٹ آن ویزا آن ارائیول کی فیسلٹیز ملی, وہ پاکستان میں آ کے ود آل پروٹوکول پھرتی رہی ہیں پورے ملک کے اندر. فرینڈ آف پاکستان, پاکستان از مائی سیکنڈ ہوم. یہ آل ٹوگیدر کیا ایسا ہوا کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے ایلیگیشنز لگا دیا. اور اگر آپ نے اس وقت کہا تھا, آپ نے کچھ اینکرز کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ میں اس کو ویلیڈیٹ کروں گی, میں اس کو پروو کروں گی. سو اگر آپ اس کو پروو نہیں کر سکتی, یا آپ کے پاس ایسا ڈیٹا یا ایسی چیزیں نہیں ہے جو آپ پروو کر سکیں. دیکھیں جی, منہ زبانی بات کرنے کو آپ جو بالکل منصور, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 سال کے بعد انہیں یاد آیا کہ ان کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا, تب ان کو یاد نہیں آیا تھا. میں وہی بات کر رہے ہیں نا جی, 5 سال رہی تھی. اچھا چلیں, لیٹس ٹیک ہر پوائنٹ کہ وہ اس وقت جی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 9/11 کے بعد, بالکل حکومت تھی. اس کے بعد تو وہ اپوزیشن میں آ گئے تھے. اس وقت جب وہ اپوزیشن میں آئے تھے تو تب بھی آپ نے ایک خاتون جو پاکستان کی نہیں ہے, جو اتنی اسٹرانگلی آج بیٹھ کے ٹاک شوز کے اندر ایک ایک جملہ بول رہی ہیں, آپ کا کیا خیال ہے یہ 5 سال پہلے نہیں بول سکتی ہوں گی, یا یہ 10 سال پہلے نہیں بول سکتی ہوں گی, جس کو اتنی اپروول تھا اس کے لیے چیزوں کا کہ شی واز الاؤڈ ٹو گو ٹو دا پریزیڈنسی, شی واز الاؤڈ ٹو گو ٹو دا پرائم منسٹر ہاؤس, شی واز الاؤڈ ٹو گو ٹو دا انٹیریئر منسٹری, شی واز الاؤڈ ٹو روم اراؤنڈ ان پاکستان ود سیکورٹی. اور وہ اتنی اس وقت معصوم تھی کہ وہ کسی چیز کو, ان ساری ایکسیسز کے باوجود شی واز انیبل ٹو ٹاک. سو میرے اپنے اس کے اوپر کنسرنز ہیں. اور وہ جو اب انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں آپ نے رحمان ملک کے اوپر الزامات لگائے, آپ کو پروف کرنے پڑنے ہیں. اٹس ناٹ لائک کہ آپ پروف نہیں کریں گے. رحمان ملک صاحب نے اس کے اوپر ہرجانہ بھی کیا ہے اور وہ کورٹ میں بھی گئے ہیں اس کو لے کر. سو آپ, اٹس ویری ایزی ٹو سے اینڈ ٹو پلیس ایلیگیشنز, بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پروو دیم. اف یو کی ناٹ پروو دیم تو یہ پورے پاکستان کے لیے, پاکستان کے میڈیا کے لیے, ہماری عدالتوں کے لیے اور ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ لوگ کس طرح آ کے پاکستان میں اور پاکستان میں پالیٹکس کو پلیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو دیٹ نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے اینڈ ہو از ٹریگرنگ آل دس. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ منصور اعظم قاضی آپ کا, اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے.